اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ آج میں آپ سے سورۃ الحجرات میں آنے والا یہ ورڈ ڈسکس کروں گی۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس ورڈ کو کیسے پڑھنا ہے، بئسل اسمو پڑھیں یا بئسا اسمو پڑھیں، اس ورڈ کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کو جیسے بھی پڑھا جاتا ہے اس کی وجہ بھی بتا دیجئے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس کے اہم ہونے کی وجہ بھی آپ جان لیجئے کہ ہم نے یہ لفظ نورانی قاعدے میں بھی پڑھا ہے، تختی نمبر 2 میں مرکبات میں لام الف، اور یہاں پر ایک زیر بھی ہے۔ کنفیوژن یہ ہے کہ زیر کس حرف کے نیچے ہے، لام کے نیچے یا الف کے نیچے، تو انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو میں اچھے سے کلیئر کر دوں گی، آپ کو بھی اچھے سے سمجھ آ جائے گا، اور اگر آپ خود پڑھاتے ہیں تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بڑی ہی آسانی سے سمجھا سکیں گے۔ اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے، سمجھ آئے تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئسا کے بعد جو لفظ ہے اس میں 2 الف ہیں، ایک ال کے ساتھ اور دوسرا اسمو کے ساتھ۔ ال کے ساتھ جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے۔ سب سے پہلے حمزہ وصلی کو سمجھ لیں کہ حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں۔ حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں جو اوریجنل حمزہ کی شکل کا نہیں ہوتا، بلکہ الف کے اوپر زبر زیر پیش یعنی کوئی بھی حرکت لگنے سے جو الف حمزہ بن جاتا ہے اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے الحمد، یہ حمزہ نہیں تھا بلکہ الف پر زبر کی حرکت لگا کر اس کو حمزہ وصلی بنا دیا گیا۔ اسی طرح اسمو کا حمزہ بھی وصلی ہی ہے۔ عربی مصحف میں اگر آپ دیکھیں آپ کو اس حمزہ کے اوپر چھوٹا سا صاد لکھا ہوا بھی نظر آئے گا جو کہ حمزہ وصلی کی علامت ہے۔ آپ یہ کلیئر رکھیں کہ ہم اس کو الف نہیں کہہ سکتے، یہ حمزہ وصلی ہے۔ اوکے جی، کلیئر ہو گیا۔ اب حمزہ وصلی کو پڑھنے کا قاعدہ کیا ہوتا ہے نوٹ فرما لیجئے۔ حمزہ وصلی پڑھا کب جاتا ہے؟ حمزہ وصلی اس وقت پڑھا جاتا ہے جب یہ لفظ کے سٹارٹ میں آ رہا ہو اور ہم اپنی تلفظ بھی وہیں سے سٹارٹ کر رہے ہوں، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ دیکھیں ہم نے اس حمزہ وصلی سے تلاوت شروع کی اور اسی لیے ہم نے اس والے الف پر زبر کی حرکت لگائی اور اس کو حمزہ بنا دیا، پھر پڑھا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ اس میں آپ نے صرف 2 باتوں کا ہی خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، حمزہ وصلی لفظ کے سٹارٹ میں ہو۔ نمبر 2، تلاوت بھی اسی لفظ سے سٹارٹ ہو رہی۔ اس حمزہ یعنی خالی الف پر حرکت لگا کر پڑھنے کے بھی کچھ رولز ہیں۔ خالی الف پر کون سی حرکت لگا کر پڑھا جاتا ہے، زبر زیر یا پیش؟ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے، جس کو بھی چاہیے میرے چینل سے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر یہ حمزہ وصلی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو ہم خود سے اس پر حرکت نہیں دے سکتے۔ یہاں پر بھی دیکھیں یہ دونوں حمزہ لفظ کے درمیان میں ہی ہیں، ہم اسمو سے تلاوت شروع نہیں کر سکتے، ہم تلاوت بئسا سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں پر دونوں حمزہ پڑھے ہی نہیں جا سکتے۔ رولز کے اکارڈنگ حمزہ کو تو آغاز کی صورت میں ہی پڑھیں گے،
اب ہم یہ کریں گے، حرکت لام کو ہی دیں گے، تو یہ پڑھا جائے گا با حمزہ زیر بی، یہاں پر حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکا دیں گے، بی سا نہیں پڑھیں گے، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، لام سین زیر لس، بی سا لس، اوکے۔ دونوں الف کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ نہیں پڑھے جائیں گے، یہ لفظ ایسے ہی پڑھا جائے گا بئس الاسم الفسوق، اوکے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کو دہرا لیجئے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئسا کو آپ نے الگ پڑھنا ہے، لام کو سین سے ملانا ہے، لسمو، پھر سے ایک بار دہرا لیجئے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ مجھے امید ہے آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔